السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ کم عمر ترین شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 52واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ مسلح افواج نے راشد منہاس شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق راشد منہاس نے دوران ڈیوٹی پاک افواج کی عظیم روایات کی پاسداری کی۔ راشد منہاس کی برسی کا دن مسلح افواج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ افواج کے سربراہان نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ قوم کو اپنے بہادر بیٹوں پر فخر ہے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر حاصل کرنے والوں میں سب سے کم عمر ہیں۔ راشد منہاس 20 اگست 1971 کو گوٹ احمد شاہ سجاول میں شہید ہوئے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کل جڑنوالا کا دورہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی تحصیل جڑنوالا کا دورہ کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وفاقی وزراء ان کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج کو دورے کی تیاریوں کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ دورے میں نگران وزیر اعظم متاثرہ گرجا گھروں کا دورہ کریں گے اور متاثرہ افراد سے ملیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ متاثرہ افراد کے نقصانات کے ازالے کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسد عمر کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز سائفر گمشدگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ سیکرٹری داخلہ کی مدعیت میں سنگین آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعہ 5(9) PPC سیکشن 34 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ ملوث عناصر کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سخت سزائیں دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اٹک جیل میں قید PTI چیئرمین کو توشہانہ کیس کے بعد سائفر کیس میں بھی باقاعدہ گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد پریس کانفرنس کے بعد FIA نے حراست میں لیا تھا۔ دونوں رہنماؤں پر FIR میں سائفر غائب کرنے، مندرجات کو ذاتی فائدے اور مذموم مقاصد کے لیے حقائق کو مسخ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پر پنڈی بھٹیاں کے قریب پک اپ وین اور مسافر بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 18 مسافر جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آ گیا، جبکہ پک اپ وین ڈیزل کے لیے جا رہی تھی۔ مسافر کوچ میں 40 سے زائد مسافر سوار تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اکثر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل شعال میں مزدوروں کو لانے والی گاڑی میں دھماکے سے 11 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ شمالی وزیرستان کی تحصیل کے علاقے گلمیر کوٹ کے قریب ایک گاڑی میں ہوا، جس کے نتیجے میں 11 مزدور جاں بحق ہوئے، جبکہ 3 افراد لاپتہ اور 2 شہید زخمی ہوئے ہیں، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ DSP تھانہ شعال شیر اللہ کے مطابق گاڑی میں ٹوٹل 16 مزدور سوار تھے۔ زخمی اور لاشوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر گمشدگی کی درج FIR کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف 15 اگست کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے کے متن کے مطابق سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے سائفر میں موجود اطلاعات پر غیر مجاز افراد تک پہنچائے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ FIR میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے مذموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسخ کیا اور دونوں نے ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا۔
مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 28 مارچ کو بنی گالہ اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی۔ سابق وزیر اعظم نے اعظم خان کو سائفر پیغام کے مندرجات میں ہیر پھیر کرنے کا کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کو قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے مسموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر ٹیلی گرام بدنیتی کے تحت اپنے پاس رکھا اور وزارت خارجہ واپس نہیں بھیجا اور یہ اب بھی سابق وزیر اعظم کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج لندن روانہ ہوں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف آج لاہور سے لندن روانہ ہوں گے۔ انہوں نے لکھا کہ لندن میں شہباز شریف پارٹی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقات کے دوران پارٹی قائد کی وطن واپسی اور مختلف پارٹی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ نون لیگ کی لیگل ٹیم کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے متعلق قانونی پہلوؤں پر بھی بات چیت جاری ہے۔ خبر شامل کریں اسلام آباد سے، جہاں پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو تھانہ ترنول پولیس نے کارسر سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا ہے۔ اس سے قبل تھانہ ترنول پولیس نے سابق وفاقی وزیر شیریں مساری کی بیٹی ایمان مساری کو بھی گرفتار کیا تھا۔ دوسری جانب گزشتہ روز سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وائس چیئرمین تحریک انصاف کو آج اسلام آباد میں سائفر گمشدگی کے معاملے پر درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب ناظرین، اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور ایمان مساری کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان اسلام آباد پولیس کو تفتیش کے لیے مطلوب تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کارروائی قانون کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری خبر کو ہی درست تسلیم کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی پولیس اسٹیشن سے بیان دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور سابق وفاقی وزیر شیریں مساری کی بیٹی ایمان مساری کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے زیر تکمیل اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے رات گئے زیر تکمیل اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے پروجیکٹ پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ دوران بریفنگ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ اکبر چوک فلائی اوورز کی تمام پائلیں اور پائل کیپس مکمل کر لی گئی ہیں۔ 13 ٹرانسفارمرز اور 29 پیئرز مکمل ہیں۔ گریڈز پر بھی دن رات کام ہو رہا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں ملوث 170 ملزمان کی فہرست تیار کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 160 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویڈیوز جیو فینسنگ ایجنسیوں کی رپورٹ اور نادرہ ریکارڈ کی مدد سے ملزمان کی شناخت کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ متاثرہ گھروں کی بحالی تک خواتین اے ایف پی جڑاوالا میں ڈیوٹی دیں گی۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ خواتین پولیس افسران مسیحی خواتین اور بچیوں کی سیکیورٹی اور احساس تحفظ کو یقینی بنائیں گی۔ جڑاوالا سانحے میں 19 گرجا گھروں کو جلایا گیا جبکہ 86 مکانات توڑ پھوڑ کے بعد جلائے گئے۔ شکارپور کے علاقے گھڑی یاسین کے قریب ہوٹل پر بیٹھے افراد پر ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
اس واقعے سے متعلق SSP امجد شیخ نے کہا کہ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ SSP کے مطابق واقعہ مہر اور مارفی قبائل میں پرانی دشمنی پر پیش آیا۔ اور اب کچھ بات کریں ڈینگی وائرس کی تو راولپنڈی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی وائرس کے 5 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع بھر میں مجموعی طور پر ڈینگی مریضوں کی تعداد 93 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی پر کئی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 338 عمارتیں سیل اور تقریباً 24 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق راولپنڈی میں 2500 سے زائد مقامات سے بڑی تعداد میں ڈینگی لاوا برآمد ہوا ہے۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں شیخ جلال الدین، دھاما، سیدہ، اڈیالہ روڈ اور راولپنڈی کینٹ کے کئی علاقے شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے متاثرہ علاقوں میں اسپرے اور فوگنگ کا عمل جاری ہے۔ اور اب کچھ بات کریں منکی پاکس کی تو پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق متاثرہ مریض راولپنڈی کے ہسپتال میں داخل ہے۔ مریض کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ منکی پاکس سے متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جا رہی ہے۔ ادارہ صحت کے مطابق NIH کی ٹیم مریض کے لواحقین کی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے۔ ملک میں اس بیماری کے مزید پھیلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ملک میں اب تک منکی پاکس کے 4 کیسز سامنے آئے ہیں۔ 3 مریض مکمل صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ DHA ملتان میں مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ چیئرمین پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی کمانڈر ملتان کور نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے آم کا پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ DHA ملتان نے پاکستان کو سرسبز اور صاف رکھنے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ DHA ملتان میں 7% گرین ایریا ہے، جو کہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس کے 5% معیار سے 2% آگے ہے۔ شجرکاری مہم کے سلسلے میں بوٹینیکل گارڈن میں جنوبی پنجاب کے پہلے مینگو میوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ مہم کو DHA ملتان نے آموں کی شجرکاری کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ایونٹ میں عوام الناس نے 200 قسموں کے سینکڑوں آم کے درخت لگائے۔ مہم میں وائس چانسلر محمد نواز شریف، یونیورسٹی آف ایگریکلچر ڈاکٹر آصف تمغہ امتیاز اور دیگر مؤسسین نے بھی شرکت کی۔ آخر میں چیئرمین پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی کمانڈر ملتان کور نے DHA ملتان کی شجرکاری کی کاوشوں اور لوکل فروٹ کی ورائٹی کو فروغ دینے کے اقدامات کو بے حد سراہا۔ دوسری جانب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جدہ میں پاک سعودیہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کلرز آف فرینڈشپ پاک سعودیہ کے عنوان سے کلچرل پروگرام منعقد ہوا۔ سعودی وزارت اطلاعات کے ڈائریکٹر جنرل مکہ المکرمہ ریجن عبدالخالق الزہرانی نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ تقریب کا آغاز پاکستانی اور سعودی عرب کے قومی ترانوں سے ہوا۔ ناظم تقریب سلطان عبدالرحمن نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی۔ جدہ کے معروف گلوکار نعیم سندھی، فرحان NF اور فرحان تبسم نے خوبصورت ملی نغمہ پیش کر کے سامعین کے دل موہ لیے۔ بزرگ شاعر نعیم حامد علی الحامد نے پاکستان کی محبت سے سرشار اپنا کلام پیش کیا۔ مہمان خصوصی عبدالخالق الزہرانی نے اپنے خطاب میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہری دوستی کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان موجود حقیقی گرم جوشی اور باہمی احترام کو اجاگر کیا۔ کونسل جنرل خالد مجید نے مہمان خصوصی اور تمام حاضرین کی شرکت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ تقریب میں پاکستانی اور سعودی فنکاروں کی نمائش بھی ہوئی۔ تمام آرٹسٹوں کو تعریفی اسناد سے نوازا کیا۔ آخر میں پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ خبر شامل کریں ملتان سے، جہاں دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب سے تباہی کا خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ سیلاب سے باثر افراد کی زمین بچانے کے لیے متحرک ہے۔ سیلابی پانی شہر کی طرف موڑنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔
کمشنر ملتان کے دورہ ہیڈ اسلام پر محمد عابد، محمد ارسلان، محمد یعقوب اور محمد حسن اور دیگر مکینوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ اسلام کی حدود میں ہزاروں ایکڑ رقبہ پر باثر افراد نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ضلع انتظامیہ وہاڑی اور بہاولپور باثر افراد کی فصلیں بچانے کے لیے سیلابی پانی کا رخ موڑنا چاہتی ہے۔ وہیں دوسری جانب بہاڑی میں بھی دریائے ستلج ہیڈ اسلام کے مقام پر طغیانی کا خدشہ ہے۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے 2.5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑنے سے مزید خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کمشنر ملتان عامر خٹک نے ہنگامی طور پر دریائے ستلج ہیڈ اسلام کا دورہ کیا۔ تمام محکمے کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات کے ساتھ فلڈ ریلیف کیمپوں، حفاظتی بندوں کو بھی چیک کیا گیا۔ ڈی سی بہاڑی سید آصف حسین شاہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کسی بھی ناگہانی صورت سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ دریائے ستلج ہیڈ اسلام کے اندر قائم بستیوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ ڈی سی کمپلیکس میں کنٹرول روم بھی قائم ہے۔ پاک فوج، پنجاب پولیس، ریسکیو 1122 اور دیگر محکمے ہائی الرٹ ہیں۔ قبولہ شریف میں دریائے ستلج کے قریب بستیوں سے مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایس ایچ او قبولہ زمان رشید بھی لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ قصوریا اور آسالم رت اور دیگر گاؤں سے سامان مویشیوں کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ قبولہ شریف میں دریائے ستلج کے قریب بستیوں سے مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ایچ او قبولہ زمان رشید بھی لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ قبولہ شریف کے رہائشیوں نے پولیس کی جانب سے بروقت امداد کرنے کو احسن اقدام قرار دیا ہے۔ قبولہ میں سیلابی پانی نے ایک اور جان نکل لی۔ بیلی کلاں کے مقام پر محنت کش ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ طویل آپریشن کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے لاش نکال لی۔ محنت کش فیاض احمد جانوروں کو نکالتے ہوئے سیلابی پانی میں ڈوب گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ قبولہ میں سیلابی پانی نے ایک اور جان نکل لی ہے۔ بیلی کلاں کے مقام پر محنت کش ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ طویل آپریشن کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے لاش نکالی۔ محنت کش فیاض احمد جانوروں کو نکالتے ہوئے سیلابی پانی میں ڈوب گیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کا ہر سلیمان کی کا دورہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کے ہمراہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر نے ہر سلیمان کی کے مقام پر قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر چودھری ظفر اقبال نے دریائی علاقوں سے لوگوں کے انخلاء سمیت ریسکیو آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ کمشنر ساہیوال نے فلڈ ریلیف کیمپ میں قائم ہیلتھ کاؤنٹر، لائف سٹاک کاؤنٹر، ریسکیو 1122 کاؤنٹر میں ادویات کی دستیابی کا بھی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ فلڈ ریلیف کیمپ میں دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ سانپ کے کانٹے کے ادویات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہر سلیمان کی ریلیف کیمپ میں خیمہ بستی میں بستروں اور پنکھوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ خبر شامل کریں بہاولپور سے، جہاں ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر 2,78,000 کیوسک سے زائد ریلے کی آمد ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور چپا نے سیلاب سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات بارے بریفنگ کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سلیمان کی کے مقام پر 78,000 کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اسامہ کاشف۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر تیزی سے منتقلی کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تازہ ترین صورتحال بارے آگاہی کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت ہیڈ کنڈا سنگھ والے مقام پر 2,78,000 کیوسک سے زائد، ہیڈ سلمانکی کے مقام پر 78,000 کیوسک سے زائد، جبکہ ہیڈ اسلام کے مقام پر 30,000 کیوسک سے زائد پانی کا ڈسچارج رپورٹ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے دریائی علاقوں میں آباد لوگوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلع بھر میں 19 فیلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 9 فیلڈ ریلیف کیمپ احمد پور شرقیہ کے دریائی علاقوں میں، 5 ریلیف کیمپ بہاولپور میں، 2 فیلڈ ریلیف کیمپ خیرپور ٹامی علی میں، جبکہ 3 فیلڈ ریلیف کیمپ حاصل پور کے دریائی علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں، جہاں متعلقہ عملہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ محکمہ سیلاب کے علاقوں میں اب تک 1,042 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ
رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریسکیو سیالکوٹ کی ضلع قصور میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروس ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیب کی خصوصی ہدایت پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ نے سیالکوٹ سے قصور ٹیمیں روانہ کی، جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی زیر نگرانی ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر سمیلا گوندل کی کمانڈ میں 7 کشتیاں اور 18 ریسکیوز امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریسکیو سیالکوٹ کی ٹیموں نے اب تک تقریباً 600 سے زیادہ افراد بشمول بچوں اور خواتین کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ریسکیو سیالکوٹ کی ضلع قصور میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروس ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیب کی خصوصی ہدایت پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ نے سیالکوٹ سے قصور ٹیمیں روانہ کی، جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی زیر نگرانی ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر سمیلا گوندل کی کمانڈ میں 7 کشتیاں اور 18 ریسکیوز امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ کوٹلہ عرب علی خان کے نواحی علاقے ککرالی میں پولیس کی بڑی کارروائی ہوئی۔ تھانہ ککرالی کو مطلوب 4 افراد کو قتل کرنے والا اشتہاری ملزم پکڑا گیا۔ تھانہ ککرالی پولیس نے ملزم اجمل تاج پٹر کو سیالکوٹ سے گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں تھانہ ککرالی میں موجود نمائندہ کوہ نور نیوز MS باجوہ سے۔ جی باجوہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تھانہ ککرالی میں، جہاں پر پولیس تھانہ ککرالی نے بے پناہ محنت کر کے 4 افراد کو قتل کرنے والے اجمل تاج کو گرفتار کیا ہے۔ میرے ساتھ SHO تھانہ ککرالی عدلیل افضل صاحب موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد اجمل بل تاج محمد سکنہ بٹر کا رہنے والا تھا۔ یہ ہمارے قتل کے 4 مقدمات میں مجرم اشتہاری تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس پر چھوٹے موٹے 2-3 مقدمات تھے، ان میں بھی اشتہاری تھا۔ اس نے 2020 سے لے کر 2023 تک ایک ہی گاؤں کے اور ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو محض ایک معمولی سے تنازع پر قتل کر دیا، اور اس کی گرفتاری محکمہ پولیس گجرات پولیس کے لیے خاص کر ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور جس کے لیے DPO صاحب گجرات کی اسپیشل ہدایات اور DSP صاحب کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ اس ٹیم نے اپنی انت تک محنت کی، اور محنت کے بعد آخرکار وہ ٹیم کامیاب ہوئی، اور اللہ کے فضل سے اجمل کو ہم نے گرفتار کر لیا، اور اس سے بعد از گرفتاری اس کے انکشاف پر اس سے آلہ قتل بھی برآمد کیے، اور اس کے بعد اس کو جیل میں بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام کیسز کا چلان عدالت بھیجا جائے گا۔ جی بالکل، SHO تھانہ ککرالی عدلیل افضل صاحب کا کہنا تھا کہ جو ملکہ کوثر مری میں ویکینڈ پر سیاحوں منچلوں کا رش ہے۔ خوبصورت دلکش موسم کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مال روڈ پر موجود ہمارے نمائندے رئیس عباسی سے۔ جی رئیس عباسی بتائیے گا سیاح کس طرح سے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں GPA چوک میں موجود ہوں، اور آپ کو بتاتا چلوں آج ویکینڈ ڈے تھا۔ ویکینڈ ڈے میں بڑی تعداد میں سیاح فیملیز منچلے جو ہیں وہ ملکہ کوثر میں موجود ہیں۔ اسٹے کے بعد وہ مختلف تفریح گاؤں پتراٹا، ایوبیا، نتھیا گلی کا رخ کریں گے اور سہانے موسم کو انجوائے بھی کریں گے۔ میرے ساتھ ایک منچلا سجاد موجود ہے، تو سجاد سے پوچھتے ہیں کہ وہ ملکہ کوثر میں آئے ہیں تو ملکہ کوثر کے موسم کو کیسے فیل کر رہے ہیں، اور آنے والے ٹورسٹ کو وہ کیا میسیج دیں گے۔ جی آپ کا شکریہ۔ یہاں پر موسم الحمدللہ بہت اچھا ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ رش ہے۔ ویکینڈ ڈیز پر یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگ آنا ہے تو ویکینڈ ڈیز بھی اچھے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آف ڈیز ہیں نا ان میں بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ سجاد یہ بتائیے گا کہ ابھی اسٹے ہے، اسٹے کے بعد آپ کس طرف جائیں گے، کس تفریح گاہ کی طرف آپ کا موڈ بن رہا ہے؟ ہمارا تو پلان یہ کہ ایوبیا، نتھیا گلی، ڈنڈیا گلی یہ جگہ، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نیچرل بیوٹی ہے، اور یہ بھی یہ ٹھیک بات ہے کہ یہاں پر جو ہے نا نیچرل بیوٹی ہے، اور ہمیں جانا ہے ادھر۔ موسم کیسا فیل کر رہے ہیں؟ پنجاب میں اس وقت ٹمپریچر جو ہے 46 کے لگ بھگ ہے، اور یہاں کا جو ٹمپریچر ہے کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میں تو پشاور سے ہوں، لیکن پشاور سے جو جب ہم کل آ رہے تھے بہت تیز گرمی اور موسم بہت خراب تھا، اور یہاں پر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بہت اچھا موسم ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ انجوائے کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ان اور لوگوں کو بھی بلاؤ کہ یہاں پر آ جاؤ انجوائے۔ بالکل، آپ نے سجاد کی باتیں سنی ہے، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے اسٹے کیا ہے، اسٹے کے بعد ہم مختلف تفریح گاؤں ایوبیا، نتھیا گلی کا
रुख करेंगे, वहाँ के खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे की आंख में महफूज भी करेंगे, दोस्तों के साथ टिक टॉक भी मनाएंगे। फैसलाबाद के निजी होटल में मुख्तलिफ फैंसी परिंदों की नुमाइश का इनकाद हुआ। नुमाइश में मुल्क भर से लाए गए रंग बिरंगे परिंदे, उनकी खुराक, अद्वियात और दीगर सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बार फिर एक खुशखबरी सामने आई है, जो कि लव बर्ड के जो शौकीन हैं उनके लिए एक फिर यहाँ पर इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से लव बर्ड्स भी लाए गए हैं और उनके मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर सजाई गई हैं। हम उनसे इसी वाले से मजीद जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये लव बर्ड बेसिकली है क्या चीज़, और इसके साथ साथ ये भी बताइए ये शौक है या कोई कारोबार है? सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हार्डकोर बिजनेस है मेरे भाई, ये कोई शौक नहीं है। लंदन से एक बंदा पर्सनैलिटी आई है सिर्फ इस बिज़नेस के लिए, ठीक है। मेरा भाई नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा है, ठीक है। तो भाईजान ये एक प्योर बिजनेस है, जिस तरह एक बिजनेस हम कपड़े का करते हैं, फार्मास्यूटिकल करते हैं, किसी का करते हैं, ये एक बिजनेस है। और हमारा मकसद यहाँ पे ये इवेंट्स करवाने का ये है कि ये मार्केट के लोग इकट्ठे हों, आपस में इंटरेक्ट करें। अब हम कासिम भाई को लोग देख रहे हैं, आपके कैमरे की तवज्जो से देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कैमरे की तवज्जो से देख रहे हैं, मेरे भाई को देख रहे हैं कैमरे की तवज्जो से देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ही काम चलता है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी, लेडीज़ अपने घर में बैठे काम कर सकती हैं, वो लोग जो अपाहज हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत अच्छा ये एक ट्रैक है। अगर वो इस बिज़नेस को पकड़ेंगे तो वो कामयाब होंगे। और हमारा करवाने का मकसद ये है जी कि हम लोगों को एक पैरेलल चीज दें। अगर आप नौकरी करो साथ इस काम को चलाओ, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा काम है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना चीफ ऑर्गेनाइजर अली अल मुर्तज़ा का ये कहना है कि ये एक सबसे अच्छा कारोबार है। यहाँ पर देखा गया कि फैसला यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सखर के सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ बनुआकिल प्रेस क्लब और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। ईदगाह चौक से लेकर सावत चौक तक रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का मजीद क्या कहना था जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सिराज असीम से। जी सिराज, बताइएगा। सक्कर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को जो एक हफ्ता पहले बेहमाना तरीके से जो गोलियां मारकर सक्कर में शहीद कर दिया गया, उसके कातलों की गिरफ्तारी के लिए बनुआकिल की सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और यहाँ के बाशऊर लोग जो हैं वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और रैली में शरीक है। उनसे बात करते हैं कि उनके मज़ीद क्या मुतालबात हैं। मोहम्मद महर के कत्ल के हवाले से अभी तक जो जवाबदार गिरफ्तार नहीं हुए, उसके हवाले से आपका क्या मुतालबात है? हम ज़ाहिर मुतालबा करते हैं कि इतनी कीमती जान गई है और काफ़ी सारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और पुलिस जो है सही अपनी कारकर्दगी नहीं अदा कर रही और अपने फ़र्ज़ों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। और जब वो अदालतों में भी क्रिमिनल लोग पहुंचते हैं तो अदालत में भी उसको सही सज़ा नहीं मिलती। पैसा चल रहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अब जजों के लिए भी यही है पाकिस्तान में। इसलिए ये कत्लो गारत जो है ज़्यादा हो गई है और कबायली झगड़े ज़्यादा हो गए हैं। और देखो कितना प्यारा शख्स, कितनी प्यारी सोच का शख्स था और जान मोहम्मद को कौन नहीं जानता। वो ज़ात पात से बालातर होकर काम करता था, वो महर नहीं था, हर ज़ात का बंदा होकर काम करता था। जब भी हम फ़ोन करते थे, एक वाक़या याद आ रहा है कि रज़िया जो उनकी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है अभी तक जवाबदार, उनके हवाले से आपका ये काबिल मज़म्मत है सारा मसाला। जान मोहम्मद का जो कत्ल है वो बाकायदा टारगेट कत्ल है। गुस्सा और गम है और पुलिस की जानिब से, जो सक्कर पुलिस की जानिब से अभी तक जो है 6-7 दिन गुजरने के बावजूद उनके जो कत्ल में मुलविस जवाबदार है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आपके क्या मुतालबा? जी, शहीद जान मोहम्मद महर सिंध के हवाले से, अपर सिंध के, खुसूसन अपर सिंध के सहाफ़त के हवाले से बहुत बड़ा नाम था और उनके ये बेहमाना कत्ल के हवाले से एक बहुत बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है
पूरी सिविल सोसाइटी में, बाशऊर लोगों में, कि एक इतने बड़े सहाफ़ी को, इतने बड़े नाम को इस तरह से कत्ल करना, वो भी सक्खर जैसे शहर में SSP ऑफिस के पास में ही, ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी तशवीश है वो ये है कि पुलिस जो है इस मामले को जिस तरह से हैंडल कर रही है, तो उसको एक ही रंग दे रही है कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी है। मैं ये कहलाते थे, और सक्कर पुलिस की जो बेहसी है, जो मतलब कि उसको अभी तक उनके जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आपका क्या कहना है? ये जानमंद का कत्ल जो है वो इल्म शऊर कलम का कत्ल है, और एक हफ्ता होने वाला है, कोई कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 2 वटड़ू सहूलतकार वो मौजूद जो शुरका थे उनकी बात सुने, उनका यही मुतालबा है कि शहीद जान मोहम्मद महर के जो कातिल हैं उनको सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने लारी अड्डा लाहौर का दौरा किया। ट्रांसपोर्टर्स ने सहूलियात के फुकदान पर सूबाई वज़ीर को शिकायत की। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद कई दिन पानी खड़ा रहता है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई वज़ीर ने लारी अड्डे में खड़ी पानी को फौरन निकालने की हिदायत जारी की है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आसिम, बताइएगा किस तरह की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने लाहौर लारी अड्डे का दौरा किया, जिसमें सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु व दीगर भी उनके साथ थे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने लारी अड्डे में सहूलियात के फुकदान पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। इब्राहिम मुराद ने लारी अड्डे में बारिशी पानी को फौरन निकालने और लारी अड्डे में वॉशरूम की सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम करने का भी कहा है। लारी अड्डे की मुनक़ता बिजली का मसला हल करने की भी यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने लारी अड्डे में मौजूद मुसाफिरों से इस्तफसार भी किया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर सूबाई वज़ीर ने उनके मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करने की भी हिदायत की है। इब्राहिम हसन मुराद ने गाड़ियों के किराए नामे और दीगर मामलों पर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु को शाबाश दी और कहा कि मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। जी ठीक है, आसिम राजा हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीईओ शाहिद कादर के मॉडल बाजारों के दौरे हैं। जोहर टाउन, टाउनशिप और वहदत कॉलोनी का विजिट किया गया। मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी में खातून की शिकायत का फौरी इजाला करते हुए रकम वापस करवा दी। उन्होंने मॉडल बाजार में शिकायत रजिस्टर को चेक किया और सिक्योरिटी गार्ड्स को आने वाले सार्फिन को मुस्कुरा कर सलाम करने की हिदायत करते हुए स्टॉल्स होल्डर्स ग्राहकों के साथ नरम रवैया रखने का कहा। उनका कहना था कि शहरी सस्ती और मयारी अशिया की खरीदारी के लिए मॉडल बाजारों का रुख करें, तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। आपको आम खबर से आगाह करें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। आपको अपडेट कर रही हैं अहम तरीन खबर के हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें।
सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा, मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया है। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजे। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा, मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। आपको अपडेट कर रही हैं अहम तरीन खबर है इस हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजे। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा, मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर है इस हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजे। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा, मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।